پاکستان میں بہت سارے گھرانوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے، ایک پریشانی بھی، کہ ذاتی سونا اگر بیچا جائے تو کیا اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا؟ تو چلیں آج اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی سیدھا ٹیکس لا سے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا سونا بیچنے کا مطلب سیدھا سیدھا ایف بی آر کو ٹیکس دینا ہے؟ تو دیکھیں، یہ وہ ڈر ہے، وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ آج اس کی حقیقت کو ذرا دیکھتے ہیں۔ عام طور پہ یہی سوچا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ سونا بیچا، شادی کا ہو یا بزرگوں سے وراثت کا ملا ہو، تو فوراً ٹیکس کی ذمہ داری بن گیا۔ تو کہانی یہی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، یہی لوگوں کے مائنڈ میں ہے۔ اب قانون کیا کہتا ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ اچھا، اس میں سیکشن 37 کے اوپر ٹیکس میں جو سیکشن 37 ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اصل ثبوت یہی ہے۔ تو انکم ٹیکس کا آرڈیننس کا سیکشن 37 جو ہے اس بارے میں بتاتا ہے کہ ایک بڑا اہم قانونی لفظ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پرسنل ایفیکٹ، یعنی ذاتی استعمال کی چیزیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قانون بہت صاف صاف کہتا ہے کہ ذاتی استعمال کی چیز جیسے زیورات، کپڑے، ذاتی گاڑی، یہ کیپٹل اثاثے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب بڑا سیدھا ہے، ذاتی سونا جو ہے کیپٹل اثاثہ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس سیکشن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جو سونا تحفے میں ملا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ قانون نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 39 کہتا ہے کہ سونا جو تحفے میں ملتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں زیرو پہ ظاہر کرنا وہ بھی قانونی ہے۔ تو قانون کی اس بات پہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو بڑی عدالتوں نے اس کے اوپر پکی مور لگا دی ہے کہ ہماری عدالتوں نے اس کو قانون کو کیسے سمجھا، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک آدھ فیصلہ نہیں آیا، ڈفرینٹ ججمنٹس آئی ہیں، سپریم کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پاکستان کی سب سے بڑی بڑی عدالتوں نے بار بار ایک ہی اصول کو مانا ہے۔ تو تمام عدالتی فیصلوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں کو بیچنے پر کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے اور ہمیشہ ایک ہی موقف کے اوپر قائم رہی ہے۔ لیکن یہاں آ کے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ قانون اتنا صاف ہے، عدالتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، تو ایف بی آر نوٹس کیوں بھیجتا ہے؟ آخر یہ نوٹس آتا کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جہاں سے ساری کنفیوژن شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں کہ سارا جو معاملہ ہے اسی ایک نقطے کے اوپر ہے۔ ایف بی آر یہ نہیں کہہ رہا کہ سونا بیچ کے کتنا منافع کمایا ہے، ان کا اصل سوال یہ ہے کہ یہ سونا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ تو ایف بی آر یہ ایسے ہی نہیں پوچھتا، جو سیکشن 111 ہے اس کو ایف بی آر کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی بھی اثاثہ ایسی آمدنی سے خریدا گیا ہو جو کہ ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہیں کی گئی، تو ایف بی آر اس کا ذریعہ پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں سمجھیں تو ایف بی آر کو سونے کی فروخت سے مسئلہ نہیں ہے، ایف بی آر کو سونے کی خریداری سے مسئلہ ہے، جو کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو بیچا گیا تھا، اس سورس سے مسئلہ ہے۔ اصل میں جب آپ کو مسئلے کا سمجھ آ جائے کہ اس کا حل کیا ہے، تو ان عملی اقدامات کو آپ اپنائیں گے تو بالکل آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو آڈٹ کے ٹائم ہر سوال کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں گے۔ نمبر 1، جب سونا بیچیں، جولر سے پکی آپ ایک ریسیپٹ لیں، انوائس لیں۔ اگر کسی دوست یا رشتہ دار کو بیچ رہے ہیں تو ایک ایگریمنٹ بنا لیں جن کے اوپر ان کے شناختی کارڈ نمبر وغیرہ مینشن ہو، اور کوشش کریں کہ لین دین جو ہے وہ بینک کے ذریعے سے ہو، چیک یا پے آرڈر کے ذریعے، تو یہ ایک بہترین ثبوت ہے۔ نمبر 4، اگر ایف بی آر کا کبھی نوٹس آ بھی جائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اعتماد سے قانون کا حوالہ دے کر جواب دیں کہ یہ پرسنل ایفیکٹ تھا اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں بنتا۔ تو آخر میں ایک بات کیا ہے کہ اصل میں قانون کو سمجھنے میں طاقت ہے۔ ذاتی سونا بیچنا کوئی بذات خود مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں لا علمی ہے، کہ کس طریقے سے لا علمی کی وجہ سے ہم قانونی طور پہ جو مسائل ہیں ان سے
جو ہے وہ ہم نہیں نکل پاتے اور پھر ہمارے اوپر آڈٹ اور اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.